مجھے یقین ہے میرا رب مجھے کبھی مشکلات میں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ میری پریشانی جیسی بھی ہو مگر مسلسل نہیں ہو سکتی۔ بھلا میرا رب مجھے بھول سکتا ہے کیا، جو کبھی گہرے سمندر میں موجود پتھروں کے اندر کے حشرات کو نہیں بھول سکتا؟ پھر بھلا مجھے کیسے بھول سکتا ہے وہ؟ یہ پریشانیاں، یہ آزمائش اور یہ مشکلات سب میرے رب کی طرف سے ہی ہیں اور جلد ہی ختم ہو جانے والی ہیں۔ اے میرے پیارے اللہ پاک، مجھے صبر کی توفیق عطا فرما اور کبھی تنہا نہ کرنا کہ تیرے بنا میں کچھ بھی نہیں۔ بے شک تو رحم کرنے والا اور مشکلات کو دور کرنے والا ہے۔ یہ مشکل وقت بھی ختم کر دے، آمین ثم آمین۔ دعاؤں کی بے ادبی مت کرو یہ کہہ کر کہ دعائیں اب قبول نہیں ہوں گی، کیونکہ دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں اور وہ تو اتنا رحیم ہے کہ کافر کا سوال بھی رد نہیں کرتا۔ اس کی شان کو تو یہ بھی گوارا نہیں کہ اس کے در سے اس کو نہ ماننے والا شخص بھی خالی ہاتھ لوٹے۔ پھر وہ کیسے تمہارا سوال رد کر سکتا ہے؟ وہ کیسے تمہاری آواز کو انسنا کر سکتا ہے؟ جب تم اسے بار بار پکارتے ہو تو بس یقین کے ساتھ سب کچھ اس کے سپورٹ کر دو، کیونکہ جب کام اس کو سونپ دیا جاتا ہے تو وہ دنیا کی ہر طاقت کو یکجا کر کے اس کام کے مکمل ہونے کے لیے پابند کر دیتا ہے۔ اور پھر جب تم اللہ کے فیصلوں پر سر جھکانا سیکھ جاتے ہو تب وہ تمہیں کن سے نواز دیتا ہے۔ بس پھر تم ہوتے ہو، اللہ ہوتا ہے، تمہاری جیت ہوتی ہے اور بدلتا ہوا مقدر ہوتا ہے۔ بس پھر جب تم اس کے روبرو ملاقات کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو وہ محبت سے دیکھتا ہے تمہیں، اور پھر جب تم تھک کر سجدے میں گرتے ہو تو وہ اسی سجدے پہ تمہیں تھام لیتا ہے۔ یوں ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے، یوں صلح ہو جاتی ہے اور جو مانگا گیا ہوتا ہے اس سے نواز دیا جاتا ہے۔ تہجد تو عشق ہے، اور جس کو عشق اللہ تک لے جائے اس کو کوئی تھکا نہیں سکتا، بس وہ مان جاتا ہے۔ اور جب وہ مان جاتا ہے نا تو جگ سارا یہ ہار جاتا ہے۔ پھر جس کا حکم وہ دیتا ہے وہ ہر حال میں مل کر رہتا ہے۔ جب سب اچھا ہوتا ہے تو شکر کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن بات تو تب ہے جب انسان مشکل سے مشکل حالات میں بھی شکر کرنا نہیں بھولتا۔ اللہ سے محبت کرنے والے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ وہ لوگ نہ صرف اللہ کی دی گئی نعمتوں کے شکر گزار ہوتے ہیں بلکہ ہر اس چیز کے لیے اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں جن سے ان کو محروم کیا گیا ہے، کیونکہ اللہ سے محبت کرنے والے اللہ کی مصلحت پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ تو پھر شکر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ میجورٹی کا ایک لیول یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ وضاحت دینا چھوڑ دیتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، بحث نہیں کرتے۔ اگر آپ کو کوئی برا بھلا کہہ بھی دے تو یہ کہہ کر مسکرا کر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ یس آئی ایم۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ سچ میں ہی ویسے ہوتے ہیں، فرق صرف یہ کہ وہ بات آپ کے لیے اہمیت ہی نہیں رکھتی۔ انسان زبان کے نیچے پوشیدہ ہے۔ زبان کسی کی بھی شخصیت کا آئینہ ہے۔ یہ زبان ہے جو انسان کی اچھی یا بری شخصیت کے راز اگل دیتی ہے۔ یہ زبان ہی ہے جس کی شیریں بیانی کی بدولت تخت و تاج اور جنت نصیب ہوتی ہے، جبکہ اس کی زبان کی تلوار سے بھی زیادہ تیز دھار کی وجہ سے لوگ گلیوں، بازاروں، بند سلاخوں اور جہنم میں جل رہے ہیں۔ اشفاق احمد کہتے ہیں، لفظوں کے دانت نہیں ہوتے مگر یہ کاٹ لیتے ہیں، اور یہ کاٹ لیں تو ان کے زخم کبھی نہیں بھرتے۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ محبت
قدر مانگتی ہے، تعریف مانگتی ہے، سراہے جانا مانگتی ہیں، باقی لوگوں سے الگ اور ممتاز برتاؤ مانگتی ہیں۔ ہم انسان کتنے بھولے ہوتے ہیں جو یہ سوچ لیے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمارے جاتے ہی سب کچھ رک جائے گا یا بدل جائے گا، مگر کچھ نہیں رکتا، کچھ نہیں بدلتا، سب کچھ ویسا ہی رہتا ہے، بس ہم نہیں ہوتے، گویا ہمارا ہونا نہ ہونا سب برابر ہے۔ تو پھر اس نہ ہونے کے برابر ہونے کا اتنا غم کیوں، اتنا گھمنڈ کس لیے؟ زندگی کی ہر ریس میں ایک گھوڑا اور ایک جوکی دوڑتے ہیں۔ جیتنے والا گھوڑا اور گھڑ سوار خود کو فاتح سمجھ بیٹھتے ہیں، جبکہ دونوں ہی اس بات سے بے خبر ہوتے ہیں کہ اصل فاتح دراصل ان پر بازی لگانے والا ایک انجان ہوتا ہے جو ریس کورس کے باہر بیٹھا مسکرا رہا ہوتا ہے۔ جانے والوں کو راہ دیں، جو لوگ دل سے آپ کے ہوتے ہیں، وہ دنیا میں کسی کونے میں بھی ہوں، وہ آپ ہی کے رہتے ہیں، اور جو دل سے آپ کے نہیں ہوتے وہ آپ کے ساتھ ایک چھت کے نیچے رہ کر بھی آپ کے نہیں ہوتے، کیونکہ جو پرندے پنجرے سے آزادی کا فیصلہ کر لیں ان کے لیے پنجرے بند دروازے بے معنی ہوتے ہیں۔ جانے والوں کو ہمیشہ راہ دیں، واسطہ نہیں۔ وہ آرام سے ہیں جو پتھر کے ہیں، مصیبت تو احساس والوں کی ہے۔ وہ تمہارے ہر غم سے واقف ہے، تم ایک دفعہ اس سے التجا تو کرو، عبادتوں سے بھی زیادہ اس کو ندامتیں پیاری ہوتی ہیں۔ وہ ڈھانپ لیتا ہے جس زخم پر سے دنیا کپڑا ہٹا لیتی ہے، وہ اس پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ جب تم خود کو بھی معاف نہیں کر پاتے وہ تب بھی تمہیں معاف کر دیتا ہے۔ وہ جذبات سب سے معتبر ہوتے ہیں جب آپ اکیلے بیٹھ کر جی بھر کر روتے ہیں، اونچی اونچی، اور پھر اس کے سامنے بیٹھ کر سسکیاں لیتے رہتے ہیں، نہ کوئی اشارہ کرتے ہیں، نہ منہ سے کوئی حرف ادا کرتے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس کے سامنے وضاحت دینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ پہلے سے ہی جانتا ہے ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے کیا نہیں، اور اس کے علاوہ کائنات کی کوئی بھی چیز ہمیں سمجھ نہیں سکتی، اور تب ہم جان جاتے ہیں کہ ہم زندگی کے کسی بھی مقام پر پہنچ جائیں، سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں سے ہی کیوں نہ بھر جائیں، مگر اس کی محبت ہمارے لیے کبھی کم نہیں ہوتی، اور تبھی ہمیں اس رب سے محبت ہو جاتی ہے۔ احترام کرنا تربیت ہے، کمزوری نہیں، معذرت کرنا حسن اخلاق ہے، ذلت نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے راز کو اپنے تک ہی رکھو، کیونکہ جب تک تمہارا راز تمہارے پاس ہے وہ تمہارا غلام ہے، اور جب تمہارا راز دوسروں تک پہنچتا ہے تو تم اپنے راز کے غلام بن جاتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے حیائی جس چیز میں بھی ہو اس کو عیبدار بنا دے گی، اور حیا جس چیز میں ہو اس کو خوبصورت بنا دے گی۔